لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طہارت کے حوالے سے ہمارے مسائل، وضو، تیمم کے حوالے سے اور غسل، یہاں تک ہمارے مسائل مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس پوری آیت کی روشنی میں ہمارا موضوع مکمل ہو چکا ہے۔ اس موضوع کے بعد اب ہم نماز کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھ کے ہمیں سکھلائی اور بتلائی۔ اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں بتلائی ہیں، ان میں پہلی چیز کلمہ کے بعد نماز ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اللہ کے ہاں جو زیادہ پوچھا جائے گا یا سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری مراحل، آخری وقتوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب غشی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کے بارے میں ہی سوال کرتے تھے، 2 چیزوں کے بارے میں ہی بار بار تکرار کر رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور جن پر تمہیں سربراہ بنایا گیا ہے، تمہارے غلام، تمہارے متحد رہنے والے، ان کے بارے میں اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ اور نماز کی اتنی زیادہ تلقین ہے کہ اگر بندہ ہوش میں ہے، جتنا مرضی بیمار ہے، وہ نماز ادا کرے گا۔ وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اشارے سے نماز پڑھے، بیٹھ کر نماز پڑھے، نماز پڑھنی ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ حالت جنگ میں بھی ہے، خوف کی، دشمن کا خوف ہے، پھر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ سفر میں ہے، مشکلات ہیں، جنگ میں ہے، مشکلات ہیں، نماز آدھی ہو جاتی ہے، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو نماز کی تلقین بہت زیادہ ہے۔ اب ہم نماز کس طرح ادا کریں گے کہ ہم اس تلقین کو پا لیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمان ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز صحابہ نے ہم تک نقل کی ہے، وہ جمع ہے، اور اسی طریقے کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو پھر ہم اس بات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا خوف اظہار کیا کرتے تھے کہ اپنی نمازوں کو سنبھال لو، نماز نماز نماز، اس کو ہم پا سکیں کہ اپنی نمازوں کی ہم حفاظت کر سکیں۔ اور اس کے بعد نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی چیزیں تھیں وہ تو تقریباً ہماری مکمل ہو گئیں۔ وضو سیکھ لیا ہم نے، تیمم سیکھ لیا، اگر پانی نہیں ہے تو اب نماز ادا کرنی ہے، وہ چاہے 2 نفل ہی ہوں، وہ وضو کے ہوں، وہ تحیۃ المسجد ہو، وہ کوئی بھی نفل عبادت بھی ہے نماز کی صورت میں، تو اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ وضو کے بعد نماز کس طرح پڑھنی ہے، انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، یعنی جماعت کی صورت میں ہے، تو جماعت کی صورت میں صف بندی کی اہمیت ہے، یہ موضوع ہمارا گزر چکا ہے، دوبارہ اس کو ہم نہیں چھیڑتے۔ صف بندی کا اہتمام ضروری ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھنی ہے تو اس میں صف بندی نہیں ہے۔ پھر باقی مردوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے ٹخنے ہمیشہ کپڑا اوپر ہونا چاہیے، جس کے ٹخنے کو کپڑا ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے ٹخنے کو، اس کے قدم جہنم میں ہوں گے، جس کا ٹخنا ننگا نہیں ہوگا۔ خواتین کا یہ ہے کہ ان کا جسم کا کوئی اعضاء نظر نہیں ہونا چاہیے، ننگا نہیں ہونا چاہیے، ٹخنا بھی ڈھانپا ہونا چاہیے۔ نماز ہم نے ادا کرنی ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، سب سے پہلے قبلے کا ہونا ضروری ہے، نیت باندھنی ہے، زبان سے کوئی نیت نہیں، نیت یہ وضو کیا، دل کا ارادہ، مسجد میں آئے یا گھر میں مصلی پر کھڑے ہوئے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نفل نماز یا سنت نماز وہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ فرض کے لیے پابندی تھی مردوں پر، یہاں تک کہ نابینا صحابی بھی ایک آئے کہ میں راستہ نہیں دیکھ سکتا، اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت روشنی نہیں تھی، بجلی تو بالکل ہی نہیں تھی، اور ساتھ کوئی لانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان سنتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر آنا پڑے گا، چاہے اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھ لو، اس رسی کو پکڑتے ہوئے آ جاؤ، لیکن مسجد آنا پڑے گا، یہ مردوں کے لیے ضروری۔ باقی نفل عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تلقین ہے، اور نماز کی دیگر سنتیں وہ گھر میں ہی آپ علیہ السلام گھر میں پڑھنے کا کہا، تاکہ گھر بھی مردہ نہ ہو، گھر بھی قبرستان نہ بنے، یعنی کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو ہر گھر میں نماز، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تاکہ وہ گھر قبرستان نہ بنے، اور جہاں نہیں ہوتی اس کو قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرض نماز مسجد میں،
اور جو دوسری نماز ہوتی تھی وہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جب ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے دل کو حاضر کرنا ہے، اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ ہم اس ذات کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو سب سے بڑی ذات، جو سب سے بلند ذات ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو میری خالق مالک رازق ہے، جو میری ہر مشکل کا حل کرنے والی ہے، یہ میری پوری کی پوری مالک ہے، میرا کچھ بھی نہیں، میرا جسم، میرا مال، میری اولاد، میرا رہن سہن سب اس کا عطا کیا۔ تو اس کے سامنے میں نے کھڑے ہونا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے، حامدنی عبدی، فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میرا بندہ میری تعریف بلند کر رہا ہے، اس پہ فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، ہم رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ ایمان کی جو نشانی بتائی ہے اس میں یہ کہ اس طرح عبادت کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر رب کو دیکھنے کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، یہ شعور نہیں پیدا ہوتا کہ میں ہاں اتنی اچھی نماز کر لوں، اتنی اچھی عبادت کر لوں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ پیدا ہونی چاہیے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے، یہ کیفیت میں نہیں آ سکتے کہ میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ لازمی یاد رکھنا، اس بات کا یقین کر لینا کہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، اور وہ یقیناً دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر گواہ بھی بنا رہا ہے، شہادت بھی موجود ہے، فرشتوں کی صورت میں، ہمارے اعضاء کی صورت میں گواہ بھی موجود ہیں۔ تو جب کھڑے ہونا ہے صاف ستھرے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اس سے بات کرنے لگا ہوں، تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر۔ یہ نماز کی ہر چیز پر دلائل موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین، نبی علیہ السلام کے اعمال جو صحابہ نے دیکھے وہ ہر چیز پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو عمل ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یا کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے یا کانوں تک، کانوں کو انگوٹھا لگانا یا کانوں کو پکڑنا یا اس طرح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، یا ہاتھ کانوں تک، ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، اس طرح جس طرح بندہ آتا ہے اللہ میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہے، سب جرموں کا اقرار کر رہا ہوں، میرے ہاتھ بلند ہیں، تو ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک، حذو منکبیہ او اذنیہ، یہ دونوں الفاظ موجود ہیں، ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقل کرتے ہیں، وہ ذراع کا لفظ بولتے ہیں، ذراع، کہ آپ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر رکھتے تھے، اور ذراع کی تشریح ہو چکی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے رحمت کے حوالے سے، تقرب کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کس طرح قریب آتا ہے، اگر وہ ایک بالشت ہے تو اللہ ایک ذراع، اگر ایک ذراع تو اللہ ایک باع، تو یہ ہم اس میں تشریح کر چکے ہیں۔ تو ذراع اس کو کہتے ہیں، یہاں سے اس جگہ تک مرفق کوہنی آ جاتی ہے جو ہم نے وضو میں پڑھی تھی، اور ذراع یہ حصہ آ جاتا ہے، اس میں یہ اس سے لے کر یہ جوڑ جو ہمارا ہے، اس سے لے کر یہ والا ایریا پورا، آپ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھتے، وہ اس طرح ہو، وہ اس طرح ہو، اس طرح ہو۔ اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جب رکھتے تو کہاں ہوتا، یہاں ہوتا، یہاں ہوتا، یہاں ہوتا، یہاں ہوتا، یہ نہیں، صرف وائل بن حجر اور دیگر صحابہ سے بھی یہ حدیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھتے، اور ایک حدیث میں ذراع کا لفظ ہے اور وہ ذراع یہ والا آتا ہے۔ اب جو جس طرح باندھتا ہے اگر وہ اس کیفیت پہ آ جائے، دیکھ لے پھر اس کا ہاتھ کہاں آتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ یہ اس کا یہ مڑنا چاہیے، یہ جوڑ اس کا مڑا ہونا چاہیے، یہ مڑا ہوگا، یہاں ہاتھ رکھے گا تب بھی یہاں آتے ہیں، یہاں یہاں یہاں۔ اب کچھ احباب اگر یہاں کر لیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ غلوب ہے، اور کچھ نیچے اگر لے جاتے ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سنت سے ہٹ کر عمل ہے۔ ہاں کچھ اختلافی مسائل ہیں، ان میں ہم نہیں جاتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم سے صحابہ سے ملتا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اس کے تحت ہی بیان کروں گا۔ اس کے بعد دعائے استفتاح ہے، ہاتھ ہم نے باندھ لیے، دعائے استفتاح پڑھنی ہے، اس میں انی وجہت وجہی للہ بھی ہے، اور اس میں پھر ثنا بھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ استفتاح میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یہ والی دعا بھی ہے، آپ علیہ السلام سے مختلف اذکار، مختلف دعائیں ذکر ہوتی رہی۔ تو دعائے استفتاح یا ثنا یا انی وجہت، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اس میں ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا ہے امامت کرتے ہوئے یا سلو، اس میں ہم نہیں جاتے، بہرحال یہ پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے،
سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے ہے، خود ہے، اختلاف اس میں ضرور ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ جو آپ کو یاد ہے وہ ساتھ ملانا ہے، ساتھ ملا کر اور نماز میں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اطمینان اور خشوع و خضوع ہونا ضروری ہے۔ جلد بازی کی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز کے اندر خیالات، سوچیں یقیناً آتی ہیں، لیکن اس کو دور کرنا ہے۔ نماز آپ کو کسی اور چیز میں مشغول کر دے تو پھر وہ نماز نہیں رہتی۔ تو خشوع اور خضوع کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ آپ جو بھی رکن ادا کریں، جو بھی آپ کی حرکت ہو وہ اطمینان والی ہو، اس میں جلد بازی نہ ہو کہ جلدی جلدی تیز سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تیز رکوع کر لیا، ابھی جھکے نیچے نہیں گئے کہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ابھی کھڑے نہیں ہوئے کہ فوراً جھک گئے، ابھی سجدے میں پہنچے نہیں کہ کھڑے ہو گئے۔ یہ مذاق ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ خشوع و خضوع اور اطمینان نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے متعلق ہے کہ 50 آیات کی مقدار تلاوت کیا کرتے تھے، 30 آیات کی مقدار سورۃ آل عمران کا، سورۃ بقرہ کے بارے میں وہ نفل ہے۔ فرضوں میں یہ ہے کہ پیچھے بیمار اور ضعفاء کا خیال کرنا چاہیے، تو متوسط ہونی چاہیے، نہ بہت لمبی نہ اس طرح کی چھوٹی کہ وہ نماز ہی نہ رہے بلکہ وہ ایک مذاق بن جائے۔ تو خشوع خضوع اطمینان ہونا ضروری، اطمینان سے پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن مجید کی کوئی سورت، کوئی جز، کوئی حصہ وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تکبیر کہہ کے۔ اور صحیح بخاری کے اندر 5 روایات امام بخاری لے کر آئے ہیں مختلف صحابہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر تحریمہ یا تکبیرات جب کہتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ کہتے ہیں، لیکن میں صرف بخاری کی ہی بات کرتا ہوں جو کہ کتب احادیث میں معتبر ترین کتاب ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اس کے اندر 5 روایات اس حوالے سے موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع کرتے، اپنے ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے، پھر رکوع جاتے ہوئے، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے، پھر 2 رکعتوں کے بعد جب اٹھتے تو پھر آپ ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو رکوع سے قبل رفع الیدین ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع اطمینان سے، رکوع مکمل کمر سیدھی ہونی چاہیے، نہ بازوؤں میں خم ہو کہ رکوع میں بندہ نیچے چلا جائے، سر اس کا نیچے جھک جائے، نہ رکوع اتنا ہو کہ بس آدھا سا ہے۔ ہاں کوئی کمر کا مریض ہے تو وہ پھر مکلف نہیں ہے، وہ اللہ نے جتنی اس کو استطاعت دی ہے وہ اپنے بارے میں جانتا ہے۔ تو رکوع کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کمر اتنی سیدھی کہ اگر کوئی پیالہ رکھ دیں کمر پر تو وہ گرے نہیں، اتنی سیدھی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایکسرسائز بھی بڑی بہترین ہے، کمر کے حوالے سے، یہ ان جوڑوں کے حوالے سے بڑی بہترین ایکسرسائز ہے۔ تو رکوع اس طریقے سے ہو، اور نظر جو ہے وہ پوری نماز میں 2 جگہوں پر، دائیں بائیں نہیں، اوپر نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ سجدہ جہاں آپ کا ماتھا لگے گا، جبہہ، سجدے والی جگہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اگر آپ تشہد کی حالت میں ہیں تو پھر یا انگلی پر، تشہد والی انگلی جو ہم ہلاتے ہیں اس پر نظر ہو، یا پھر اسی مقام پر۔ بس ان 2 کے علاوہ نماز میں اور کہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی جگہ پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو نظر کا مقام رکوع میں بھی سجدے والی حالت ہے، وہاں دیکھنا ہے، یا کچھ اس میں ہے کہ پاؤں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن سجدے والی جگہ پر پوری نماز میں آپ نے نظر رکھنی۔ تو رکوع بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے اطمینان سے۔ رکوع کی دعائیں ہیں، کافی ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عام ہم جو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کم از کم، یا 5 دفعہ، یا 7 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 11 دفعہ، پھر سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح یہ ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک یہ والی دعا ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو مختلف دعائیں ہیں، یہ اطمینان سے رکوع کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں اطمینان سے، ایسے نہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، نہیں، ادائیگی کے ساتھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تقریباً 5-7 سیکنڈ کا رکوع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ساتھ ہم سبوح قدوس 1 دفعہ پڑھ لیں تو رکوع تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت یہ ہم پڑھ لیں تو اور اس سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اگر ایک ہی دفعہ ہم پڑھیں تو رکوع کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس طرح سجدے کی لمبائی طوالت بڑھ جاتا ہے۔ تو رکوع کے بعد ہم نے سر اٹھانا ہے پورے اطمینان سے اور خشوع و خضوع سے، یہاں پر بھی رفع الیدین ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ یہ قیام کی ہی شکل ہے اور قیام نماز کی ایک مخصوص حالت ہے، اس میں ہاتھ باندھے ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھیں رکوع کے بعد۔ میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، میں بھی ہاتھ باندھتا ہوں، لیکن یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر چھوڑتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں واضح احادیث نہیں ہے۔
واضح فرامین صرف فہم کی بنیاد پر ہے کہ یہ رکوع قیام کا حصہ ہے، یہ سمجھا تو ہاتھ باندھ لیے، نہیں قیام نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے، رکوع کے بعد الگ کیفیت ہے تو پھر ہاتھ چھوڑ لیتے ہیں، لیکن نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کسی کی نماز پر حکم نہ لگائیں، اور حکم لگانے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ شریعت نے جو چیز ہمیں بتلائی ہے وہاں شریعت نے بتا دیا یہ قبول ہے یہ قبول نہیں ہے، تو ہمارا اس میں کوئی کام کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اسی طرح نہ ہی کسی کے ذاتی عمل کو بنیاد بنانا چاہیے کہ فلاں ایسا کرتا ہے فلاں ایسا کرتا ہے، جبکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صحابہ ہے، انہوں نے جو عمل کیا ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ نمونہ وہ ہے، ہم نے ان میں دیکھنا ہے۔ ہم نے نہیں اس طرح کہ وہ فلاں جگہ ایسے ہوتا ہے، وہ فلاں ایسے کرتا ہے، وہ ایسے پڑھتا ہے، اس کے ایسے ہوتا ہے، اس کا ایسے ہوتا ہے، نہیں، ہمارے لیے جو مثال اور نمونہ اسوہ وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، کیونکہ شریعت ان پر نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل جیسا کیا ہم نے ویسا کرنا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہونی چاہیے، کوئی سست ہے، کوئی کاہل ہے، کسی کی کوئی کمزوری ہے، کوئی غلطی ہے، اس کو ہمیں مثال نہیں بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے، دونوں چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں، آپ کو جو چیز زیادہ بہتر لگتی ہے، ویسے خشوع و خضوع بھی جو میں سمجھتا ہوں وہ تو ہاتھ باندھنے سے ہی بڑھتا ہے، باقی واللہ عالم جو اس میں بہتر ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ رکوع کے بعد کی دعائیں ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بڑے عظیم کلمات ہیں، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی ہیں رکوع کے بعد کی، وہ بھی قیمتی کلمات ہیں، آپ کو اگر یہ صرف ایک آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اطمینان ضرور ہے۔ رکوع کے بعد پورے کھڑے اس طرح ہونا ہے کہ آپ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، تو جوڑ جگہ پر آئے وہ پھر بات ادھر جا رہی ہاتھ باندھنے والی، شاید میں باندھتا ہوں اس لیے بار بار ادھر جا رہا ہوں میں، تو جوڑ اپنی جگہ پر آنا چاہیے، اس طرح اطمینان ہو۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں دو چیزیں ہیں، پہلے گھٹنے لگانے ہیں یا ہاتھ، تو اس میں پہلے ہاتھ ہونے چاہیے، آپ پورے اطمینان سے نیچے جھکیں اور ہاتھ پہلے لگائیں۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح جانور بیٹھتا ہے اس طرح نہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، تو ہاتھ ہونے چاہیے پہلے۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہے، سجدہ 7 اعضاء پر ہے، اور اس میں مرد اور خاتون کی کوئی تفریق نہیں ہے، شریعت نے کوئی تفریق نہیں بتائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، صحابہ نے، صحابیات نے، کوئی۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ جبہہ، جبہہ کہتے ہیں یہ ماتھا اور ناک، ناک بھی زمین پر نیچے لگا ہونا چاہیے، یہ حصہ جبہہ، 2 ہاتھ، اور ہم بعض دفعہ رفع الیدین کے وقت یا سجدے کی حالت میں انگلیاں یہ یوں کر لیتے ہیں، یا یوں ٹیڑھی ہوتی ہیں یا یوں ہوتی ہیں ہاتھ، یہ چیز نہیں چلتی، پورے اطمینان سے یہ سیدھے بلند ہونے چاہیے، انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے، سجدے میں بھی انگلیاں سیدھی ہو کر یوں ملی ہوئی ہونی چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ والا سجدے میں یا یوں ہاتھ ٹیڑھے والا یا اندر والا نہیں، سجدہ اس طرح ہونا چاہیے، ہاتھ دونوں سیدھے ہوں، زمین پر پورے لگے ہوں، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ والا حصہ وہ زمین پر اس طرح ہونا چاہیے، یہ اٹھا نہیں ہونا چاہیے، یہ زمین پر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سجدے کا حصہ ہے۔ جو 7 اعضاء ہیں، 1 جبہہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 یہ پاؤں، یہ دونوں زمین پر ہونے چاہیے، تو 2 4 6 اور یہ 7، یہ 7 اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں۔ سجدے میں جاتے وقت یہ عرق جو ہے، کوہنی ہے، وہ ہماری اس جگہ عام طور پہ لگ جاتی ہے، ران پر سہارا لے لیتے ہیں، یہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سجدہ اس طرح کا ہوتا تھا، اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزارنا چاہتے تو گزر جاتا، اور پھر سجدہ کرنے کے بعد یہ کونیاں زمین پر نہیں ہونی چاہیے۔ کوہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جب ہاتھ نیچے رکھتے تھے تو یہ بغلیں نظر آتی تھیں، یعنی کہ یہ بازو کھلے ہوئے ہوتے تھے، سجدہ یوں ہوتا تھا۔ ہاں آپ جماعت کی صورت میں اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اپنی یہ اس طرح کر لیں، لیکن کونیاں پھر بھی نہ ران کے ساتھ لگانی ہے نہ زمین پر لگانی ہے، یہ مرد و عورت دونوں کا سجدہ۔ اگر پردے کی بات کی جائے خواتین کے حوالے سے تو شریعت نے پردے کی بڑی پابندی کروائی ہے، یہاں پر شریعت نے اسی طرح طریقہ بتایا، تو شریعت پردہ زیادہ سمجھتی ہے ہم سے، تو وہ شریعت نے جو طریقہ یہاں جو بتایا ہے اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ سجدہ اس کی دعائیں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اطمینان، خشوع و خضوع یہاں بھی ہونا چاہیے، دیگر اذکار ذکر دعائیں بھی ہیں۔ پھر ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ، سجدے سے اٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی ہے، چند دن پہلے ذکر بھی کیا تھا میں نے، نہیں آتی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ اگر 3 دفعہ اطمینان سے پڑھیں تو 3-4 سیکنڈ لگ جاتے ہیں۔ اور پھر اطمینان خشوع و خضوع کے لیے جوڑ کو اپنی جگہ پر آنے کے لیے سجدے کی حالت میں جب ہم گئے تھے اس میں آنے کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا ہے، قعدہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، تو وہ بیٹھنا ضروری۔
اس میں دعا پھر ایک اور بھی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی، الفاظ آگے پیچھے بھی اس کے موجود ہیں روایات میں، بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ اللہ سے مغفرت طلب کی جا رہی ہے، عافیت طلب کی جا رہی ہے، اللہ سے رزق طلب کیا جا رہا ہے، ہدایت طلب کی جا رہی ہے۔ تو اگر دو سجدوں کے درمیان کی ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، نہیں بیٹھتے، تو ہم اس دعا سے محروم ہو رہے ہیں، اللہ سے اس التجا اور اس مانگنے سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ دوسرا سجدہ اب ہم نے کرنا ہے، دوسرا سجدہ بھی وہی 7 اعضاء ہے، اسی طرح جانا ہے، اس میں دعائیں پڑھنی ہے، اطمینان، خشوع و خضوع۔ 2 سجدوں کے بعد پھر دوبارہ آپ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، ڈائریکٹ نہیں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سجدے کی پہلی جو حالت تھی سجدہ کرنے کی، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرا سجدہ جب آپ نے کیا تو بیٹھے تھے، بیٹھے ہوئے آپ سجدے میں گئے تھے، تو پھر سجدے سے اٹھ کر اس جوڑ کو وہاں پر لے جانے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ بیٹھ کر پھر آپ علیہ السلام دوبارہ ہاتھ نیچے لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو طریقہ کیا تھا، وہ جس طرح خواتین آٹا گوندتی ہیں اس طریقے سے اٹھا کرتے تھے۔ اب بعض علاقوں میں خواتین اس طرح بھی آٹا گوندتی ہیں، بعض اس طرح، اور زیادہ تر اس طرح ہی گوندتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ان مٹھیوں پر اٹھا کرتے تھے جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے، کہ اس طرح۔ باقی اگر کوئی اس طرح بھی اٹھ جاتا ہے تو اس کی نماز باطل، کم از کم نہیں، نماز باطل نہ کیجیے گا، اللہ کا واسطہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو سنت مسنون عمل ہے وہ یہ ہے، ان مٹھیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے۔ دوسری رکعت پھر اس کی وہی کیفیت ہے جس طرح پہلی رکعت ہے۔ پھر تشہد کے اندر بیٹھنا ہے ہم نے، تو تشہد میں اگر پہلا تشہد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھا کرتے تھے، یہ ٹخنے پر، پاؤں کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، بایاں پاؤں بچھا کر دایاں کھڑا کر کے، وہ سجدے کی کیفیت میں جو ہوتا تھا۔ اور اگر دوسرا تشہد ہوتا تھا تو اس میں آپ علیہ السلام یہ پاؤں اس کے نیچے سے دائیں طرف نکالتے تھے اور اپنے اس کولہے پر بیٹھا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے تشہد کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ نماز کا انتہائی مختصر سا طریقہ، باقی سب پر دلائل موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تشہد میں بڑی دعائیں کی، التحیات للہ ہے، پھر درود شریف ہے، درود ابراہیمی سب سے افضل ترین درود۔ اس کے بعد رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی ظلمت نفسی۔ یہ دعائیں کافی ساری نبی علیہ السلام تشہد میں کیا کرتے تھے، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اور پھر سلام پھیرا کرتے تھے دائیں اور پھر بائیں، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کے بعد نماز کے اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے پھر دیگر مسائل ہیں، لیکن نماز کا طریقہ ہمارا یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، اور اس طریقے کے مطابق جو سنت عمل ہے اسی کے مطابق ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جو نمازیں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم جو بھی چھوٹا بڑا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔